وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے متعلق مولویوں کے جو دو جھوٹ ہیں ان پر سے ایک دفعہ پھر پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا جھوٹ ہے وہ یہ ہے پیارے بھائیوں کہ مولوی حضرات اور ان کے چیلے چانٹے بہت زیادہ اس بات کو پھیلاتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مرزا صاحب کی وفات بیت الخلاء میں ہوئی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ جناب جماعت کی کتابوں سے کوئی حوالہ دکھاؤ تو پھر کہنے لگتے ہیں کہ نہیں ہماری مراد یہ ہے کہ کیونکہ بستر کے قریب انتظام کیا گیا تھا اس لیے سارا کمرہ ہی گویا بیت الخلاء بن گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ لیکن پیارے بھائیوں، یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، جب ہم ان جھوٹ گھڑنے والے مولویوں کو یہ احادیث مبارکہ دکھلائیں، مثلا یہ جو حدیث ہے یہ سنن نسائی سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ طبقات ابن سعد سے لی گئی ہے، یہ والی جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک یہ حدیث ہے جو کہ ترمذی سے لی گئی ہے، اور ان تینوں احادیث کے مطابق بھی پیارے بھائیوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی جو انتظام تھا وہ آپ کے حجرہ مبارک میں، بلکہ یہ کہیں کہ بستر کے اوپر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم مولوی حضرات کو یہ احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں تو پھر آئیں پائیں شائیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو معیار انہوں نے حضرت مرزا صاحب سے متعلق بنائے ہیں وہ ان کے اپنے گھر سے جو ہیں خود ساختہ جھوٹے معیار ہیں، اور اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم ان مولوی حضرات کے دوسرے جھوٹ کی طرف بڑھیں، ہم نے الحمدللہ گزشتہ سال بھی اس موضوع پر بہت سی ویڈیوز بنائی تھیں۔ آپ دوست جو ہیں وہ ہمارے چینل پر جا کر وہ ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ اچھی طرح پتہ چلے گا کہ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے متعلق مولویوں کے اعتراضات ہیں، اس موضوع کو ہم نے ہر لحاظ سے الحمدللہ کور کر دیا ہوا ہے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں پیارے بھائیوں، آج کا جو ہم نے آپ کو دوسرا جھوٹ مولوی حضرات کا بتلانا ہے، اور وہ جھوٹ ہے یہ جو کتاب ہے حیات ناصر اس سے متعلق۔ یہ کتاب حیات ناصر پیارے بھائیوں ہماری جماعت کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی موجود ہے، اور مولوی حضرات پیارے بھائیوں عموماً اس فقرہ کے اوپر کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے اعتراض کر کے اور پھر اس میں اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر کے، مرچ مسالے ایڈ کر کے غلط معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس تحریر سے نیچے پیارے بھائیوں یہ جماعت احمدیہ مسلمان نے یہ فٹ نوٹ بھی دیا ہے، اس کو بھی پڑھ لیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ فٹ نوٹ ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذاتی خیال تھا، اور اس بات کو ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں جو کہ ہم نے ریسنٹلی اپلوڈ کی ہے اسی فقرہ سے متعلق تفصیلاً ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے روشنی ڈالی ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ اس کا ممکنہ طور پر کیا مطلب ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج جو دوسرا جھوٹ ہم مولویوں کا دکھلانے جا رہے ہیں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جب مولوی حضرات کی جو اصل کتاب کی تحریر ہے اس سے تسلی نہیں ہوئی،
تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے صفحہ یہ جو ہے یہ حیات ناصر ہے پیارے بھائیو، یہ اس کا اصل صفحہ نمبر 14 ہے، لیکن مولوی حضرات نے اپنی طرف سے ایک صفحہ نمبر 14 بنا کر اس کو پرنٹ کر کے سوشل میڈیا پر کچھ عرصے سے پھیلانا شروع کر دیا ہے، بلکہ کچھ سالوں سے پھیلانا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے یہی صفحہ پیارے بھائیو ڈاؤن لوڈ کیا ہے تاکہ ہم آپ کو قریب سے دکھلا سکیں کہ مولوی حضرات نے حرکت کیا کی ہے. یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہ کتاب حیات ناصر، اس کا صفحہ نمبر 14 جو اوریجنل 14 ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ وہ تحریر ہے جس کے اوپر مولوی حضرات اعتراض کیا کرتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں گے کہ اس فقرہ کے بعد کہ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی بات صاف میرے خیال میں نہیں فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے روز 10 بجے کے بعد. ٹھیک ہے جی، اب اس بعد کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، بعد کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور ان مولوی حضرات نے یہ جو فیک صفحہ بنایا ہے وہاں لکھا ہوا ہے دوسرے روز 10 بجے کے بعد آپ کو ایک قے سے فارغ ہو کر آپ فرمانے لگے کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. اتنے میں آپ کو ایک دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پاخانہ میں پہنچتے ہی گر گئے، اور ہمیں تب معلوم ہوا جب آپ جہان فانی سے کوچ فرما چکے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیں پیارے بھائیو، ختم نبوت کے مولوی حضرات اور ختم نبوت کے مجاہدین نے کس قدر یہ جھوٹ بولا ہے. خود سے ہی یہ فقرات جو اصل کتاب ہیں ان کے فقرات کے بعد ایڈ کر دیے ہیں، اور عوام کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ سوشل میڈیا پر عموماً بحث کے دوران جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا وہ یہ فیک صفحہ پہلے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، احمدی بھائیوں کے سامنے، اور جب ان کو کہا جائے کہ جناب یہ فیک ہے، اصل صفحہ تو یہ ہے، تو پھر ان کو جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے. اور یہ دیکھیں یہ حیات ناصر، اور آگے خود ہی وصال مسیح، ٹھیک ہے جی، اپنی طرف سے ڈال کے پھر یہ ایک فیک ویب سائٹ بھی ڈالی ہوئی ہے www.ahlhaq.com. اور اگر آپ اس پہ جائیں ahlhaq.com تو اس نام سے کوئی ویب سائٹ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اور پھر یہاں پر ان لوگوں نے کتاب ختم کر دی ہے، حالانکہ جو اصل حیات ناصر ہے وہ اس کے بعد صفحہ 14 کے بعد بھی یہ کتاب چلتی ہے. اور اگر ہم آپ کو اوریجنل کتاب میں دکھائیں، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 104 تک یہ کتاب جاتی ہے. تو اتنے زیادہ جھوٹ اکٹھے کر کے جی ان مولوی حضرات نے یہ ایک فیک حوالہ بنا کر اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس سے یہ بات بھی پیارے بھائیوں قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 کی اصل تحریر کا تعلق ہے، تو چونکہ اس تحریر سے بھی مولوی حضرات کے من پسند نتائج نہیں نکلتے، وگرنہ سوچنے والی بات ہے کہ ان کو یہ فیک تحریر بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھے پیارے بھائیو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے متعلق مولوی حضرات کے 2 عدد جھوٹ جن سے ہم نے آج پردہ اٹھایا. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.